کیا بلیک ہول ہماری دنیا کو ختم کر دے گا؟ اگر بلیک ہول نے ہمیں اپنے اندر کھینچ لیا تو کیا ہوگا؟ اسپیس میں لاکھوں بلیک ہولز اسی انتظار میں ہیں، اور اگر غلطی سے بھی ایک بلیک ہول ہماری زمین کے قریب آ گیا تو کیا ہم بچ پائیں گے، یا پھر بلیک ہول ہمیں اپنے اندر کھینچ لے گا؟ ان سارے سوالوں کا جواب جاننے سے پہلے ہمارے لیے یہ جاننا بہت ضروری ہے کہ آخر بلیک ہول کیا چیز ہے۔ بلیک ہول ہماری کائنات کی سب سے دلکش چیزوں میں شامل ہے، لیکن یہ اتنا ہی پراسرار بھی ہے۔ بلیک ہول خلا کے ایک ایسے حصے کو کہا جاتا ہے جہاں کشش ثقل یعنی کہ گریوٹی کی طاقت اتنی زیادہ ہوتی ہے کہ یہ روشنی کو بھی اپنے اندر کھینچ لیتی ہے، جو کہ ہماری یونیورس کی سب سے تیز ترین چیز ہے۔ بلیک ہول کی حدود کو ایونٹ ہورائزن کہا جاتا ہے۔ یہ وہ حدود ہے جہاں سے کوئی واپس نہیں آ سکتا۔ ایک دفعہ اگر کسی نے اسے عبور کر لیا تو وہ ایک ایسے مقام میں گر جاتا ہے جو لامحدود حد تک چھوٹا اور گھنا ہے۔ اس مقام کو سنگولیرٹی کہا جاتا ہے۔ زمین سے 3000 لائٹ ایئر دور ایک بلیک ہول ہے جو عام آنکھ سے دیکھا گیا تھا، لیکن اللہ رب العزت کا شکر ہے کہ یہ بلیک ہول ہم سے اتنے محفوظ فاصلے پر ہے کہ ہمیں کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا، اور ایسے بہت سے دوسرے بلیک ہولز بھی ہیں۔ گیلیکسی میں تقریباً اس وقت 1 ارب بلیک ہولز موجود ہیں۔ یہ سپر نووا کے باقیات ہیں جو ان ستاروں کے آپس میں ٹکرانے سے وجود میں آتے ہیں جن کا سائز سورج سے 20 گنا ہے، اور انہیں سٹیلر کہا جاتا ہے۔ سٹیلر بلیک ہولز کا قطر 16 کلومیٹر ہے، جو کہ کافی عام ہے، لیکن ان کے مقابلے میں انتہائی بڑے بلیک ہولز ہیں۔ ان بلیک ہولز کا قطر ہمارے نظام شمسی جتنا، اور ان کا ماس 10 لاکھ سورج کے برابر ہے۔ ان میں سے ایک سیجیٹیریس اے ہے، اور یہ ہماری گلیکسی کے بالکل وسط میں واقع ہے۔ تو بلیک ہول ہماری زمین کے اتنا قریب ہو کہ ہمارے لیے خطرے کا باعث بنے، تو صرف 1 ملی میٹر باریک پن جتنا بلیک ہول اگر ہماری زمین کے قریب ہو تو یہ ہمیں تباہ کرنے کے لیے کافی ہے، کیونکہ اس کی کشش ثقل اتنی زیادہ ہوگی کہ یہ ساری زمین اور ہر جاندار چیز کو ایٹمز میں تبدیل کر کے رکھ دے گا۔ تو پھر ہم اس سے کیسے بچیں گے؟ بچنے کا صرف ایک ہی راستہ ہے کہ ہم ایونٹ ہورائزن کو عبور کر لیں، اور ایونٹ ہورائزن کو عبور کرنے کے لیے ہمیں روشنی کی رفتار سے بھی زیادہ رفتار درکار ہوگی، جو کہ ممکن نہیں۔ اگر زمین بلیک ہول کے قریب آ گئی تو یہ زمین کو اپنی طرف کھینچنا شروع کر دے گا، بالکل ایسے ہی جیسے ایک ویکیوم کلینر کھینچتا ہے، اور پھر زمین کے ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں گے۔ لیکن اگر زمین بلیک ہول کے مدار میں گھومنے میں کامیاب ہو گئی تو بلیک ہول کی کشش ثقل کی وجہ سے زمین پھیلے گی اور سکڑے گی، جس سے رگڑ پیدا ہوگی، اور اس رگڑ سے گرمی پیدا ہوگی جسے ٹائیڈل ہیٹ کہا جاتا ہے۔ اس ٹائیڈل ہیٹ کی وجہ سے زلزلے آئیں گے، پانی ابلنے لگے گا، اور آتش فشاں پھٹ جائیں گے، اور پھر زمین نوڈلز کی طرح کھینچتی چلی جائے گی، اور کوئی سپر ہیرو بھی نہیں بچا پائے گا۔ بلیک ہول کسی بھی سائز کا ہو، وہ زمین اور اس پر موجود ہر چیز کے چتھرے اڑا کے رکھ دے گا۔ نظام شمسی کا توازن بگڑ جائے گا، اور سیارے آپس میں ٹکرا کر تباہ و برباد ہو جائیں گے۔ 5 لاکھ سے زیادہ شہاب ثاقب میں سے 200 ہماری زمین سے محض 100 کلومیٹر کے فاصلے پر ہیں، اور اگر ان میں سے کوئی ایک بھی زمین سے ٹکرایا تو ہم بہت پہلے ہی مر جائیں گے۔ اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ بلیک ہول کی کشش ثقل ہمیں مدار سے باہر نکال دے اور زمین سورج سے ٹکرا کر فنا ہو جائے۔ شاید یہی قیامت ہے۔ بچنے کا صرف ایک ہی طریقہ ہے، وہ شاید یہی ہے کہ ایک ایسی اسپیس شپ بنائی جائے جس کی رفتار روشنی سے بھی زیادہ ہو،
اور اس میں ہم ایونٹ ہورائزن کو عبور کرنے میں کامیاب ہو جائیں۔ اگر ایسا ہو گیا تو فزکس، کیمسٹری، بائیولوجی سب کے قوانین رد ہو جائیں گے، کیونکہ بلیک ہول وہ مقام ہے جہاں ٹائم، اسپیس اور باقی سارے قوانین بدل جاتے ہیں۔ اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ہماری زمین بلیک ہول کے اندر ہی ہو۔